اس کے بعد سورۃ الحشر واقع ہوئی ہے۔ حشر کا معنی ہے اکٹھا کیا جانا، اور یہاں پر بنو نذیر جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ واقعہ جو پیش آیا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے، چونکہ ان کے ساتھ ایک حلیفانہ معاملہ تھا ایک واقعے پر۔ اس معاملے پر ان سے معاہدہ تھا کہ قریش کے بالمقابل اور چند اور قبائل کے بالمقابل ان کے ساتھ حلیف کا تعلق ہوگا اور معاہدہ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو ایک قتل خطا کے معاملے میں دیت دینی تھی، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے حوالے سے بنو نذیر کے پاس گئے۔ ان لوگوں نے وہاں یہ کیا کہ آپ کو دھوکہ دیا اور کہا کہ اس دیوار کے نیچے اپنی فصیل کے نیچے بٹھا دیا، اور بٹھا کر کہنے لگے کہ ہم اس مسئلے کے لیے یعنی وہ جو دیت دینی ہے اس کے لیے چندہ کرتے ہیں اور کچھ دیر میں آتے ہیں، اور جا کر یہ مشورہ کرنے لگے کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان گرا دی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ۔ کچھ ہی فاصلے پر 2 میل کے فاصلے پر یہ لوگ آباد تھے مدینہ منورہ سے، اور ان کا قلعہ تھا وہاں پر، خوب سامان بھی تھا، ساز و سامان بھی ان کے پاس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے اور ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا۔ وہ احکامات اور وہ تفصیلات ہیں جو یہاں آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی اللہ کے لیے، ما فی السماواتی، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی اللہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے۔ معلوم ہوا کہ اہل کتاب وہ صحیح اعتقاد پر قائم نہیں تھے، ان کے دین کو اہل کتاب کہہ کر ثابت نہیں کیا جا رہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو انہیں اہل کتاب کہا ہے، ان کے ایمان کو مانا ہے۔ یہاں قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ وہ تو کافر تھے، مگر ان کو ایک عرفی نام کے طور پر کہ جنہیں کتاب کبھی دی گئی تھی اس وقت وہ برحق تھے، بعد میں اس کتاب کے ناحق وارث تھے، ناحق اس کے نام لیوا بنے ہوئے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود میں سے، من دیارہم لاول الحشر، ان کے گھروں سے، ان کے قلعے سے، ان کے محفوظ مکانات سے، لاول الحشر، پہلی مرتبہ کی جلاوطنی کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ دوسری مرتبہ کی جلاوطنی یہاں جو اول الحشر فرمایا اس میں پیش گوئی ہے اس بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں نے یہاں سے پھر خیبر میں جا کر پناہ لی تھی، حضرت عمر نے بعد میں اپنے زمانے میں ان کو وہاں سے نکالا، وہاں سے نکل کر پھر وہ شام چلے گئے تھے، تو اس طرح سے پہلی حشر سے تعبیر کیا اس جلاوطنی کو۔ اور دوسرے مفسرین کی جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ اول حشر سے مراد یہ دنیا میں ان کا جلاوطن کیا جانا ہے، اور پہلے حشر سے مراد دوسرا حشر وہ ہے جو روز قیامت ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ما ظننتم، نہیں تم گمان کیا تھا ان کے بارے میں، ما ظننتم ان یخرجوا، نہیں تم نے گمان کیا تھا کبھی کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی مسلمانوں کو بھی خیال تھا کہ بڑی مشکلات درپیش ہوں گی، یہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، ان کے پاس بہت غلہ ہے، سامان ہے، ہتھیار ہے۔ وظنوا، اور سمجھا تھا انہوں نے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، وہ جو یہود تھے بنو نذیر والے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے۔ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ آیا ان کے اوپر، یعنی اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اکھاڑتے تھے، خراب کرتے تھے، یعنی اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ جلاوطنی ان کا 20 سے 21 دن محاصرہ کیا گیا، پھر ان کو نکال باہر کیا گیا۔ تو اس دوران ان کے لیے یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جو ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، ہتھیار نہیں لے جا سکتے بس۔ تو اپنی چوکھٹوں کو، اپنے دروازوں کو، کھڑکیوں کو، بستروں کو وہ اپنے ساتھ اکھاڑ کر لے جا رہے تھے۔ وعید المومنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی مسلمان قلعے کو باہر سے نقصان پہنچا رہے تھے تاکہ ان کو عبرت ہو جائے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت پکڑو اے آنکھ والوں، اے عقل مندوں، عبرت حاصل کرو ان سے۔ ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی رکھی ہوتی، یعنی طے نہ کیا ہوتا کہ ان کو جلاوطن کیا جائے گا، لعذبہم فی الدنیا، تو ضرور انہیں عذاب دیتا دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں بھی آگ کا عذاب ہوتا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جاتے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک یہ لوگ شاق اللہ ورسولہ، مخالفت کی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاق اللہ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، اور تم نے نہیں کاٹے کوئی درخت کھجور کے، او ترکتموہا، اور نہ تم نے چھوڑے، قائمتن علی اصولہا، کھڑے رہنے والے ان کی جڑوں پر، یعنی کچھ درخت تم نے کاٹے، کچھ تم نے چھوڑ دیے۔ فبإذن اللہ، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ ولیخزی الفاسقین، تاکہ رسوا کرے اللہ سبحانہ و تعالی فاسقوں کو۔
ماجرا یہ تھا کہ جب محاصرہ طویل ہو گیا تو صحابہ اکرام نے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے، بنو نذیر والوں کو قلعے سے نکالنے کے لیے، وہاں ان کے جو درخت تھے، قلعے کے باہر ان کے باغات تھے اور بڑے گھنے باغات تھے، تو جنگی حکمت عملی کے تحت ان درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ کچھ درخت کاٹے تھے، ابھی باقی بچے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام میں دو آرا ہو گئے، اجتہادی آرا بن گئی دو۔ ایک طبقے کا خیال تھا کہ درختوں کو کاٹنا چاہیے اور جلانا چاہیے تاکہ لوگ باہر نکل آئیں، اور دوسرے طبقے کا خیال تھا کہ چونکہ عام طور پہ حکم یہ ہے کہ جنگی حالات میں بھی فصلوں کو نقصان پہنچانا، جانوروں کو نقصان پہنچانا، درختوں کا کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ابھی معاملہ پیش نہیں کیا گیا، صحابہ اکرام کے مابین دو آرا ہو گئیں۔ اس مقام پر بھی علماء نے استدلال کیا کہ اگر دو آرا ہو جائیں، اجتہادی آرا دو ہوں، تو دونوں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ درخت کاٹے گئے تھے، کچھ نہیں کاٹے گئے تھے، آیات نازل ہو گئیں۔ اچھا، منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ کیا کام کیا، تم نے درخت کاٹ دیے، ہرے بھرے درخت کاٹ دیے، اور مسلمانوں پر اس طرح سے وہ الزام تراشی کر رہے تھے۔ تو اللہ نے آیات نازل کر کر فرما دیا کہ چاہے جنگی حکمت عملی کے لیے تم نے درخت کاٹے تب بھی صحیح کیا، اور نہ کاٹے، جن لوگوں کی رائے تھی کہ نہ کاٹے جائیں، بعد میں مسلمانوں کے کام آئیں گے، ان کی رائے بھی درست تھی۔ تو اجتہادی اختلاف میں دونوں طرف آرا ہو سکتی ہیں، اور دونوں ہی اپنی جگہ عمل کے لیے درست ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ منافقین جو ان مجتہدین پر اعتراض کر رہے تھے، وہ ہے جن کو اللہ نے رسوا کیا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ منافقین کو اللہ سبحانہ وتعالی رسوا کرے، یعنی فاسقین کو جو ان دونوں کے اس اجتہادی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اس میں بڑا عبرت کا سامان ہے آج بھی فسادی گروہوں کے لیے۔ فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو کچھ اللہ نے لوٹا دیا۔ مال فے کو بیان کیا جا رہا۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کی نوبت نہ آئی ہو اور دشمن نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہو، تسلیم کیا ہو، اور جو کچھ ہاتھ آتا ہے وہ پھر بیت المال کے حوالے ہوتا ہے، وہاں اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر فرمایا جو کچھ اللہ نے لوٹا دیا، یعنی پہنچا دیا، علی رسولہ منہم، اپنے رسول پر، ان کے مال میں سے، یعنی مخالفین کے مال میں سے۔ فما اوجفتم علیہ من خیلن، تم نے نہیں دوڑائے ان پر کوئی گھوڑے، ولا رکابن، اور نہ اونٹ پر سوار ہو کر وہاں تک گئے، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسول کو مسلط فرما دیتا ہے، یعنی غلبہ عطا فرما دیتا ہے، ان کا روب ڈال دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، تو جو کچھ لوٹا دیا یعنی مال فے بنا دیا اللہ نے اپنے رسول کے لیے، من اہل القریٰ، بستی والوں کے مال سے، یعنی ان کے قلعے میں سے جو کچھ آیا بنو نذیر کے، فللہ، تو اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور راہ چلتے مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی بیت المال میں جائے گا، اور اسی اصول کے موافق جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ خمس میں سے حصہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، جن پر زکوٰۃ نہیں لگتی ان کے لیے خمس میں سے حصہ ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ یہاں پر بھی وہی معاملہ، اور عرض کیا گیا تھا کہ امت کا اجماع اس بات پر کہ حصہ لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو ان کو ترجیح دی جائے گی، اور امیر المومنین مسلمانوں کا ذمہ دار وہ اس کو طے کرے گا۔ تو بتایا کہ یہ بیت المال کا حصہ ہوگا۔ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے، تاکہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہ جائے۔ وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ تمہیں دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، تو اسے لے لو، وما نہاکم، اور جس سے تم کو روک دے، عنہ، فانتہوا، تو اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ مال فے سے متعلق بھی ہدایت ہے اور ویسے بھی عمومی ہدایت کہ آپ کی دی ہوئی ہدایت، آپ کی رہنمائی، آپ کے احکامات، ان پر یہ رویہ تمہارا ہونا چاہیے۔ ما آتاکم الرسول، جو کچھ حکم فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، اسے لے لو، یعنی اسے اختیار کرو، وما نہاکم، اور جس سے تمہیں روک دیں، عنہ، اس سے، فانتہوا، تو اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ ان کاموں سے۔ تو جس طرح سے قرآن حکیم میں حلال و حرام بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی فرض واجب ہوتے ہیں، اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں بھی حلال و حرام فرض و واجب کے احکامات میں ہوتے ہیں۔ تو بتایا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اس مال فے میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے ان فقراء مہاجرین کو جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یعنی بے دخل کر دیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور تلاش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کو اور اس کی رضامندی کے جویاں ہیں، وینصرون اللہ، اور وہ مدد کرتے
رکھتے ہیں اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یعنی مال فے میں سے ان کو دیا جائے گا۔ والذین، اب یہ مہاجرین تھے، ان کو ترجیح دی گئی، چونکہ ان کے پاس مال وسائل کم تھے تو ان کو ترجیح دی گئی، اور دوسری طرف اہل مدینہ جو تھے انصار، ان کے لیے ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے مدینے کو اپنا گھر بنایا، یہاں کی رہنے والے تھے، والایمان، اور ایمان کو قبول کیا، من قبلہم، یعنی ان مہاجرین سے پہلے، یعنی ان سے پہلے مدینے کے رہنے والے تھے یہ، اور مومن ہوئے یعنی آ کر ایمان قبول کرنے والے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار یعنی محبت رکھتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، یعنی مہاجر صحابہ اکرام سے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، اور یہ اپنے سینوں میں کچھ حاجت یعنی حسد محسوس نہیں کرتے، مما اوتو، اس بارے میں جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں مہاجرین کو۔ ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے جانوں پر یعنی اپنی ضرورت پر مہاجرین کو۔ ولو کان بہم خصاصہ، چاہے یہ سخت حاجت مند ہی کیوں نہ ہو، سخت محتاج ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود یہ مہاجرین کو ترجیح دینے والے، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ یہ اس کا خاص پس منظر ہے جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ ویسے یہ ہدایات مسلمانوں کے لیے عام حالات میں بھی ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے کو ترجیح دینے والا ہو، اور کسی کو کچھ دیا جائے تو اس میں وہ اپنے لیے کمی محسوس نہ کرے، اپنے دل کو تنگ محسوس نہ کرے، حسد محسوس نہ کرے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں فلاں کو یہ دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، فلاں کی تنخواہ اتنی ہے، ہماری اتنی کیوں نہیں، فلاں کے جو ہے مراعات اتنی ہے، فلاں کا ایسا ہے، یعنی یا تو اللہ سے شکوہ کرتے ہیں یا دنیا میں کسی سے شکوہ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ کسی مسلمان سے حسد نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ نے دیا اس کو وہ اس کے لیے تھا، اس کی قسمت کا اس کو ملا، اور جو آپ کی قسمت کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تقسیم کر رکھی ہے لوگوں کے مابین، اس پر راضی رہنا چاہیے، اور جہاں انسان کے پاس اختیار ہو کسی اور کو دینے کا تو وہ ترجیح دے اپنے اوپر دوسروں کو، اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے، تو یہ اعلیٰ ایمان کا درجہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انصار کا یہ وصف تھا کہ وہ اپنی ضروریات کے باوجود بھی مہاجرین کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنی جی کی لالچ سے، جی کے بخل سے، اپنے دل کے بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ایسا وصف ہے جو بہت سے باطنی فضائل تمہارے لیے لے کر آئے گا۔ بخل دور ہو جائے تو انسان کی باطن کو اللہ چمکا دیتے ہیں، اس کو ایسی ایسی صفات عطا فرماتے ہیں کہ مجموعہ بن جاتا ہے صفات عالیہ کا۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی مال فے میں سے کن کن کا حصہ ہے؟ مہاجرین کا حصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بتایا، بیت المال کا حصہ بتایا، آپ کے گھر والوں کا حصہ بتایا، پھر اس کے بعد مہاجرین و انصار کا حصہ بتایا۔ اسی طرح سے بعد آنے والے لوگ بھی اہل ایمان میں سے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو آئیں گے، اور ان کا وصف کیا ہوگا؟ یقولون، وہ کہتے ہوں گے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جنہوں نے ہم پر سبقت کی ایمان میں، یعنی جو ایمان کے ساتھ پہلے آئے اور دنیا میں رہے، اور ایمان کے ساتھ رہے اور ایمان کے ساتھ گئے، یعنی سلف صالحین، ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ چھوڑیے، للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب آپ تو بہت شفقت فرمانے والے ہیں بے شک، اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ جو لوگ سابق اہل ایمان سلف صالحین سے محبت رکھتے ہیں وہی صحیح ایمان کی ڈگر پر ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا اور کہا کہ جو اہل تشیع ہے نا، ان کے لیے مال فے میں سے حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سابق اہل ایمان یعنی صحابہ اکرام ان کے لیے بغض رکھتے ہیں۔ تو جو بھی صحابہ اکرام سے بغض رکھے تو اس کو مسلمانوں کے صحیح گروہ میں شمار نہیں کیا کہ جیسے سنی مسلمان کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا، چاہے وہ معروف معنی میں اہل تشیع ہوں، چاہے اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے طبقات ہوں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور کہیں وہ جو ہے وہ ناصبیت کا شکار ہوں گے، کہیں وہ رافضیت کا شکار ہوں گے، کہیں اس کے علاوہ کسی مسئلے پر صحابہ اکرام سے بغض رکھیں گے۔ کسی کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہوگا، کسی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہوگا، کسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہوگا کہ اتنی روایات حدیث کیسے انہوں نے روایت کر دی۔ تو یہ سارے بغض رکھنے والے طبقات گمراہ ہیں، ضال مضل ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سلف صالحین سے منقول ہے کہ یہ ناموس صحابہ کا دروازہ ہے۔ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے دل کو تنگ کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ سارے ہی صحابہ کے بارے میں پھر اپنے دل کو تنگ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جو ان کی توہین کرتا ہے، ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، آہستہ آہستہ اور صحابہ کے بارے میں بھی ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس لیے ادنا سے ادنا صحابی بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی شان ہے، غیر معروف صحابی بھی کوئی ہوں تو ان کی شان میں بھی گستاخی کرنا کسی کے لیے، کسی مومن کے شایع نشان نہیں، اس کے لیے جائز نہیں۔
فرمایا انک رؤوف رحیم، اے اللہ آپ بہت شفقت فرمانے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، یقولون وہ کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہود سے کہتے ہیں منافقین، لئن اخرجتم اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم تو ہم بھی نکلیں گے ضرور تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور تمہارے بارے میں کسی کی بات ہم نہیں مانیں گے، یعنی مسلمانوں کی بات نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ تو ہم ضرور تمہاری مدد کو آئیں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ منافق جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لَإِنْ أُخْرِجُوا اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معهم تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یعنی آپ نکالیں گے یہودیوں کو، جلا وطن کریں گے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا اور اگر ان سے لڑائی کی گئی، لا ينصرونهم تو یہ ان کی مدد کو ہرگز نہ آئیں گے، وَلَئِن نصروا اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی کچھ تھوڑی بہت، لا يولون الادبار تو پھر ضرور، لا يولون الادبار پھر یہ ضرور پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ينصرون پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً اے مومنو اے مسلمانوں یقیناً تم زیادہ شدید ہو ان کے دل میں خوف کے اعتبار سے، فی صدورہم من اللہ سے بھی بڑھ کر، یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے ان منافقین کو، مسلمانوں کا خوف ہے کہ یہ ان کو تحقیق کریں گے، ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ قوم لا یفقہون یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی آخرت کی سمجھ نہیں رکھتے، لا یقاتلونکم جمیعا یہ سب مل کر یعنی منافق اور یہود مل کر تم سے نہیں لڑیں گے، الا فی قری محصنۃ سوائے اس کے کہ یہ کسی ایسی بستی میں ہوں جو قلعہ بند ہو، کسی ایسی جگہ پر ہوں جو قلعہ بند ہو، قلعے کے اندر ہو کر لڑیں گے، پیچھے جا کر، او من ورائی جدر یا یہ کہ دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے، باسہم بینہم شدید آپس میں بھی ان کی لڑائی بڑی شدید ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کھلے بندوں آ کر میدان میں لڑنے کی ان کے پاس ہمت نہیں ہے، تحسبوہم جمیعا تم گمان کرتے ہو انہیں کہ وہ ایک ہیں اکٹھا ہیں، وقلوبہم شتیٰ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل جدا جدا ہیں، ذالک بانہم قوم یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، کمثل الذین من قبلہم ان کے اندر بھی ویسی صفات ہیں جیسے ان سے پہلے والوں میں تھی، قریباً ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے اپنے کیے کا وبال قریب چکھ لیا تھا، یعنی کافروں نے جو ان سے پہلے والے ہوئے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسوا کیا، یا یہ کہ جو یہود میں سے دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے لیے بھی ہو کر رہے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو تو ذبح کیا گیا تھا ان کو جلا وطن کیا جا رہا ہے، کمثل الشیطان مثال اس مانند شیطان کے، اذ قال للانسان اکفر جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ تم کفر کرو، فلما کفر اور جب انسان اس کے بہکاوے میں آ کر کفر کر بیٹھتا ہے، قال تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک میں تو تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، فکان عاقبتہما پھر ہو گیا ان دونوں کا انجام، انہما فی النار کہ وہ ہوں گے دونوں آگ میں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ، وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے سزا ہے ظالموں کی، یعنی اس کو آمادہ کرنے والا بھی اور آمادہ ہونے والا بھی، اور اسی طرح سے منافقین اور جن کو یہ بھڑکاتے ہیں یہود وہ بھی، اور یہود جن کو بھڑکاتے ہیں یعنی ان کو ساز باز میں ملاتے ہیں منافقین یہ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ باخبر ہے تمہارے عمل سے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فانساہم انفسہم تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی ان کو اپنے بھلے اور برے کی سمجھ ان سے ضبط کر لی، سلب کر لی، اب وہ کیا کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لیے برے ہیں، یعنی آخرت کے لیے سامان نہیں کرتے، آخرت کے لیے اچھے کام نہیں کرتے بلکہ برے کاموں میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوتے ہیں، اولئک هم الفاسقون یہی لوگ نافرمان ہیں، لا یستوی اصحاب النار نہیں برابر ہو سکتے دوزخ والے، واصحاب الجنہ اور جنت والے، اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأیتہ تو آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا متصدعا کہ وہ جھک گیا ہے، دب گیا ہے اور پھٹنے والا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، ریزہ ریزہ ہونے والا ہے اللہ کے خوف سے، وتلک الامثال نضربها للناس یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ قرآن حکیم کو اللہ نے ایسی تاثیر دی ہے، اتنا زبردست یہ کلام ہے، اتنا یہ وزنی کلام ہے، اتنا یہ مضبوط کلام ہے، اس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی باطنی تاثیر ہے۔
باقی اس کے معنی و مفاہیم کے لیے بہت سے اور مقامات تھے قرآن حکیم کے جہاں بیان ہو چکا. تو انسان کو شرف اللہ نے عطا کیا, بندہ مومن کو شرف عطا کیا کہ وہ اسے اپنے دل میں محفوظ کرتا ہے, اس کے احکامات کو سمجھتا ہے, اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. تو اسے سوچنا چاہیے کہ اسے جو اشرف المخلوقات بنایا وہ اس لیے بنایا کہ یہ اللہ کے احکامات کا تحمل کرے, کلام باری تعالیٰ کا تحمل کرے. ورنہ اگر یہ کام نہ کرے تو پھر پہاڑ بھی بہت تھے اور زمینیں بھی بہت تھیں, اللہ اس پر بھی اپنا کلام اتار سکتے تھے, مگر اسے اشرف المخلوقات بنا کر اللہ نے اعزاز عطا کیا, لائق بنایا کہ یہ قرآن حکیم کا تحمل کرے. هو اللہ الذی, چاہیے, اور هو اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, لا الہ الا ہوا, کہ کوئی معبود برحق نہیں اس کے علاوہ, عالم الغیبی, وہ جاننے والا ہے غیب کا, والشہادہ, اور حاضر کا, هو الرحمن الرحیم, اور رحمان اور رحیم ہے. هو اللہ الذی, اور اللہ وہ ذات ہے, لا الہ الا ہوا, کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے, الملک القدوس, بادشاہ ہے نہایت پاک ہے, السلام المومن, سلامتی والا ہے, امن دینے والا ہے, المحیمن, وہ نگہبان ہے, حفاظت کرنے والا ہے, العزیز, نہایت غالب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء گرامی صفاتی ناموں کا یہاں پر حسین امتزاج آیا ہے, حسین اکھٹ آیا ہے. الجبار المتکبر, زوراور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, المتکبر, بڑائی والا ہے, اسی کو سزاوار ہے, اسی کے لائق ہے بڑائی. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اما یشرکون, ان تمام صفات باطن سے جو یہ مشرکین ٹھہراتے ہیں. وہ اللہ الخالق الباری المصور, اور وہی ہے اللہ جو خالق ہے, باری موجد ہے, مصور صورت گر ہے, لہ الاسماء الحسنی, اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں. یسبح لہ, اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز, ما فی السماوات والارض, چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں, وہو العزیز الحکیم, اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. حدیث مبارکہ میں مزید ناموں کا ذکر بھی ہوا, اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے 100 کم یعنی 99 نام ہیں, جن ان کو یاد کرے گا یا ان کے موافق اپنے عقیدے اور عمل کو ڈھالے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے اور اس کی موافقت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کو انسان سامنے رکھے اور معاملات زندگی کو اور اپنے اللہ کے ساتھ معاملے کو اور مخلوق کے ساتھ معاملے کو اس کی روشنی